بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیشگوئی مصلح موعود میں بیان کردہ علامات اور ان کا مصداق از افاضات سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد المصلح الموعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں خدا تعالیٰ کے فضل سے یقین اور وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے یہ پیشگوئی میرے ذریعہ سے ہی پوری کی ہے۔ پیشگوئی مصلح موعود میں بیان کردہ 52 علامات۔ اگر اس پیشگوئی کا غور سے مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس پیشگوئی میں آنے والے موعود کی یہ علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ قدرت کا نشان ہوگا۔ دوسری علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ رحمت کا نشان ہوگا۔ تیسری علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ قربت کا نشان ہوگا۔ چوتھی علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ فضل کا نشان ہوگا۔ پانچویں علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ احسان کا نشان ہوگا۔ چھٹی علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ صاحب شکو ہوگا۔ ساتویں علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ صاحب عظمت ہوگا۔ آٹھویں علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ صاحب دولت ہوگا۔ نویں علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ مسیحی نفس ہوگا۔ 10ویں علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ 11ویں علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ کلمۃ اللہ ہوگا۔ 12ویں علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ خدا تعالیٰ کی رحمت اور قیوری نے اسے اپنے کلمہ تمجید سے بھیجا ہوگا۔ 13ویں علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ سخت ذہین ہوگا۔ 14ویں علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ سخت فہیم ہوگا۔ 15ویں علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ دل کا حلیم ہوگا۔ 16ویں علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ علوم ظاہری سے پر کیا جائے گا۔ 17ویں علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ علوم باطنی سے پر کیا جائے گا۔ 18ویں علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ 19ویں علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ دوشنبہ کا اس کے ساتھ خاص تعلق ہوگا۔ 20ویں علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ فرزند دل بند ہوگا۔ 21ویں علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ گرامی ارجمند ہوگا۔ 22ویں علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ مظہر الاول ہوگا۔ 23ویں علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ مظہر الآخر ہوگا۔ 24ویں علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ مظہر الحق ہوگا۔ 25ویں علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ مظہر الاعلی ہوگا۔ 26ویں علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ کان اللہ نزل من السماء کا مصداق ہوگا۔ 27ویں علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کا نزول بہت مبارک ہوگا۔ 28ویں علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کا نزول جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ 29ویں علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ نور ہوگا۔ اور 30ویں علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ خدا کی رضامندی کے عطر سے ممسوح ہوگا۔ 31ویں علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ خدا اس میں اپنی روح ڈالے گا۔ 32ویں علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔ 33ویں علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ جلد جلد بڑھے گا۔ 34ویں علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اسیروں کی راستگاری کا موجب ہوگا۔ 35ویں علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا۔ 36ویں علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ 37ویں علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ 38ویں علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ دیر سے آنے والا ہوگا۔
39ویں علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ دور سے آنے والا ہوگا۔ 40ویں علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ فخر رسول ہوگا۔ 41ویں علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کی ظاہری برکتیں تمام زمین پر پھیلیں گی۔ 42ویں علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کی باطنی برکتیں تمام زمین پر پھیلیں گی۔ 43ویں علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ یوسف کی طرح اس کے بڑے بھائی اس کی مخالفت کریں گے۔ 44ویں علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ بشیر الدولہ ہوگا۔ 45ویں علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ شادی خواں ہوگا۔ 46ویں علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ عالم کباب ہوگا۔ 47ویں علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ حسن و احسان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نظیر ہوگا۔ 48ویں علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ کلمت العزیز ہوگا۔ 49ویں علامت یہ بیان کی گئی ہے وہ کلمت اللہ خان ہوگا۔ 50ویں علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ ناصر الدین ہوگا۔ 51ویں علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ فاتح الدین ہوگا، اور 52ویں علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ بشیر ثانی ہوگا۔ الموعود انوار العلوم جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 562 تا 565۔ خدا نے یہ پیشگوئی میرے ذریعہ سے پوری کی۔ ہماری جماعت کے دوستوں نے یہ اور اس قسم کی دوسری پیشگوئیاں بار بار میرے سامنے رکھیں اور اصرار کیا کہ میں ان کا اپنے آپ کو مصداق ظاہر کروں، مگر میں نے انہیں ہمیشہ یہی کہا کہ پیشگوئی اپنے مصداق کو آپ ظاہر کرتی ہے۔ اگر یہ پیشگوئیاں میرے متعلق ہیں تو زمانہ خود بخود گواہی دے دے گا کہ ان پیشگوئیوں کا میں مصداق ہوں، اور اگر میرے متعلق نہیں تو زمانے کی گواہی میرے خلاف ہوگی۔ دونوں صورتوں میں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ پیشگوئیاں میرے متعلق نہیں تو میں یہ کہہ کر کیوں گناہ گار بنوں گا کہ یہ پیشگوئیاں میرے متعلق ہیں، اور اگر میرے ہی متعلق ہیں تو مجھے جلد بازی کی کیا ضرورت ہے؟ وقت خود بخود ظاہر کر دے گا۔ غرض جیسے الہام الہی میں کہا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ آنے والا یہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ تکیں۔ دنیا نے یہ سوال اتنی دفعہ کیا کہ اس پر ایک لمبا عرصہ گزر گیا۔ اس لیے لمبے عرصے کے متعلق بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہامات میں خبر موجود ہے۔ مثلا حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ کہا تھا کہ تو اسی طرح یوسف کی باتیں کرتا رہے گا یہاں تک کہ قریب المرگ ہو جائے گا یا ہلاک ہو جائے گا، اور یہی الہام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہوا۔ اسی طرح یہ الہام ہونا کہ یوسف کی خوشبو مجھے آ رہی ہے بتاتا تھا کہ خدا تعالیٰ کی مشیت کے ماتحت یہ چیز ایک لمبے عرصے کے بعد ظاہر ہوگی۔ میں اب بھی اس یقین پر قائم ہوں کہ اگر ان پیشگوئیوں کے متعلق مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کے قریب وقت تک یہ علم نہ دیا جاتا کہ یہ میرے متعلق ہیں، بلکہ موت تک مجھے علم نہ دیا جاتا اور واقعات خود بخود ظاہر کر دیتے کہ چونکہ یہ پیشگوئیاں میرے زمانے میں اور میرے ہاتھ سے پوری ہوئی ہیں، اس لیے میں ہی ان کا مصداق ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہ تھا۔ کسی کشف کا الہام کا تائیدی طور پر ہونا ایک زائد امر ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے اپنی مشیت کے ماتحت اگر اس امر کو ظاہر کر دیا اور مجھے اپنی طرف سے علم بھی دے دیا کہ مصلح موعود سے تعلق رکھنے والی پیشگوئیاں میرے متعلق ہیں، چنانچہ آج میں نے پہلی دفعہ وہ تمام پیشگوئیاں منگوا کر اس نیت کے ساتھ دیکھیں
کہ میں ان پیشگوئیوں کی حقیقت سمجھوں اور دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کیا کچھ بیان فرمایا ہے۔ ہماری جماعت کے دوست چونکہ میری طرف ان پیشگوئیوں کو منسوب کیا کرتے تھے، اس لیے میں ہمیشہ ان پیشگوئیوں کو غور سے پڑھنے سے بچتا تھا اور ڈرتا تھا کہ کوئی غلط خیال قائم نہ ہو جائے، مگر آج پہلی دفعہ میں نے وہ تمام پیشگوئیاں پڑھیں، اور اب ان پیشگوئیوں کو پڑھنے کے بعد میں خدا تعالیٰ کے فضل سے یقین اور وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے یہ پیشگوئی میرے ذریعہ سے ہی پوری کی ہے۔ خطبات محمود جلد 25 صفحہ 59 تا 61۔ آواز بشارت محمود طاہر۔